اگر کسی کو دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ شریعت میں بعض موارد میں حدود جاری ہوتی ہیں، سزائیں دی جاتی ہیں. اچھا چلیں اب ایک اور اس کے ساتھ مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیں، شریعت کی سزائیں دو طرح کی ہیں. کچھ سزائیں وہ ہیں جس کو شریعت نے خود معین اور طے کیا ہے. مثلا فرض کریں کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹے جائیں گے. مثلا کوئی جو ہے وہ مثلا زنا کرے گا تو اس کو جو ہے وہ اس کی پھر مختلف کیٹیگریز ہیں، کوڑے مارے جائیں گے. مثلا شراب بھی ہے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے. کچھ سزائیں وہ ہیں جن کو شریعت نے خود طے کیا ہے کہ اس جرم کی یہ سزا. وہ سزائیں جو دنیاوی سزائیں ہیں، ان سزا کو کہا جاتا ہے حدود، حد. یعنی اس پر حد جاری کی جائے گی. حد جاری کی جائے گی یا کیا؟ یعنی شریعت کی جو بتائی ہوئی سزا ہے وہ اس کے اوپر اپلیکیبل ہے اور اس پہ جاری کی جائے گی. کچھ موارد ایسے ہیں کہ جہاں پہ شریعت نے سزا کو طے نہیں کیا، وہ قاضی کی ثوابدید پر ہے کہ قاضی اپنے اعتبار سے وقت، ماحول، موقع، معاشرہ، ان مختلف چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خود طے کرے کہ اس کو کیا سزا ملنی چاہیے. شریعت نے سزا کو معین نہیں کیا، بلکہ سزا کو معین کرنا قاضی کے اختیار میں دے دیا ہے کہ وہ خود اپنے حساب سے، جس کو کہتے ہیں نا قاضی کی ثوابدید پر طے ہوگا کہ اس کو کیا سزا ملے گی. اس کو کہا جاتا ہے تعزیر. ایک ہوتی ہے حد، ایک ہوتی ہے تعزیر. تعزیر یعنی غیر معین سزا جس کو قاضی خود معین کرتا ہے. حد یعنی معین شدہ سزا کہ جس کو شریعت نے خود معین کر کے بتایا ہے. درست؟ مثلا فرض کریں اگر کوئی شوہر والی عورت زنا کرتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کی سزا ہے رجم. رجم کیا ہے؟ اس کو زمین میں گاڑ کے پتھر مارے جاتے ہیں، اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے. یہ اس کی سزا ہے. درست؟ اس کو کہتے ہیں رجم. رجم یعنی پتھر مارنا یہاں تک کہ وہ مر جائے. اب یہ جو عورت ہے جس کو رجم کیا جاتا ہے، ایک یہ. دوسری جو مثال انہوں نے دی ہے وہ قصاص کی دی ہے. قصاص کیا ہے؟ القتل بالقتل. تو جہاں پر قصاص آتا ہے وہ وہی والی بات ہے. یہ دیت و قصاص کا الگ باب ہے، چیپٹر ہے، اس کی تفصیلات تو ظاہری بات ہے وہیں پر آتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے، اس کو کہتے ہیں قصاص. وہ جو ہے نا آیت کے من قتل مؤمنا متعمدا من غیر حق، تو اس کی جزا جہنم ہے. یہ جو قصاص ہے یہ من غیر حق نہیں ہے. یہ خدا نے، شریعت نے وارثوں کو حق دیا. مثلا ولی دم کو حق دیا کہ اس نے تمہارے باپ کی گردن اڑائی ہے، تم اس کے باپ کی مار سکتے ہو، مثلا من باب مثال. درست؟ تو اس کو کہتے ہیں قصاص، کہ قتل کے بدلے قتل. یہ بغیر حق نہیں ہے. یہ اگر کوئی قتل کرتا ہے کسی دوسرے کو قصاصاً تو اس کے لیے نہیں ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا. وہ ہے کہ جو مومن کو قتل کرتا ہے من متعمدن، جان بوجھ کے، وہ بغیر حق، نہ حق، وہ جہنمی ہے. یہ تو حق اس کو شریعت نے حق دیا ہے کہ اس نے تمہارا ایک مارا ہے تو تم اس کا ایک مار سکتے ہو مثلا. اب وہ تفصیلات اس کی اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ کن شرائط کے ساتھ کیا ہے کیا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو رجم کیا جائے یا قصاص کیا جائے، منتہا یہ رجم اور قصاص یا تو امام کے امر سے ہو یا نائب امام کے امر سے ہو. ٹھیک ہے نا؟ نائب امام کے امر سے ہو. تو ان کے لیے احتیاط ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ خود غسل کرتے ہیں پہلے، اور غسل کرنے کے بعد ان کو قتل کیا جاتا ہے. تو اب ان کا مرنے کے بعد ان پر غسل نہیں ہے. تو یہ ایک ایکسیپشن ہو گئی. غسل ہر مسلمان کا غسل واجب ہے سوائے اس مسلمان کے کہ جس کو رجمن یا قصاصاً قتل کیا جائے، تو اس کا غسل اس سے پہلے غسل کرتے ہیں. اور کہتے ہیں احتیاط واجب یہ کہ یہ جو غسل کریں گے یہ وہی غسل میت ہی کی طرح سے غسل کریں گے، یعنی 3 غسل جو سسٹم ہے سارا اپنا.
پھر اس کو قتل کے بعد جو ہے حنوط کر کے اور کفن کر کے میت کو، باقی جیسا میت کی دوسری احکام ہے اور نہیں، بلکہ حنوط بھی پہلے کیا جائے گا اور کفن بھی پہلے پہنایا جائے گا۔ غسل، حنوط اور کفن کروایا جائے گا، ثم یقتل، پھر قتل کیا جائے گا، ویصلی علیہ ویدفن بلا تغسیل، پھر اس پہ نماز پڑھی جائے گی اور اس کو دفن کیا جائے گا۔ اب دوبارہ سے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔